السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر سے ہوں گے، عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو خیر سے رکھے، صحت مند رکھے۔ آج کی ہماری جو کلاس ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ عقائد کی کلاس ہے، اور انشاءاللہ ہماری یہ کلاس بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ 2-4 کلاسز اس کی بچی ہوئی ہیں بس۔ اس کے بعد یا تو اپنا نماز کورس سنڈے کے دن ہم لے لیا کریں گے، یا اپنا قرآن کورس جو ہے وہ 3 دن کے بجائے 4 دن کر لیں گے۔ انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے مشورہ کر کے معلوم کر لوں گا اس سلسلے میں، جو بھی آپ لوگوں کی وضاحت ہو آپ اطلاع کر دیجیے گا، پھر اسی طریقے سے انشاءاللہ عز و جل کام کریں گے۔ تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ 1-2 نشستوں پہلے آپ لوگوں کے سامنے میں نے عرض کیا تھا کہ 4 بڑے فرشتے ہیں، جن میں سے ایک فرشتے کا نام اسرافیل علیہ السلام ہے۔ ان کا کام کیا ہے کہ وہ سور کو ہونٹوں سے لگا کر کے بیٹھے ہوئے، جیسے وہ اس میں پھونک ماریں گے ویسی قیامت آ جائے گی۔ یہ آپ لوگوں سے عرض کیا تھا۔ اب یہ سمجھیں کہ قیامت کیا ہوگی۔ یہ بھی ہمارے عقائد کے حصوں میں سے ایک بہت بڑا حصہ ہے، جس پر ایمان لانا ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ ایک آخرت کا دن اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، جس میں سب کچھ ختم ہو جائے گا، سائر کائنات ختم ہو جائے گی، جتنے جاندار ہیں سب کو موت آئے گی، صرف ایک اللہ ہے جو باقی رہے گا، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ موت کو بھی موت آئے گی کیونکہ موت مخلوق ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، اس کو موت نہیں آئے گی کیونکہ وہ حی القیوم ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ اب اس بات کو سمجھیں کہ جب قیامت کس کو کہتے ہیں اور کس طریقے سے آئے گی، اس کو سمجھیں۔ میں نے پچھلی نشستوں کے اندر آپ لوگوں کے سامنے عرض کیا تھا کہ قیامت آئے گی جب جو ہے اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ان کو حکم ہوگا، صحیح وقت کب ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن کچھ نشانیاں ہیں، جیسے سورج جو ہے وہ مغرب سے نکل جائے گا، جہاں ڈوبتا ہے وہیں نکلے گا، وہیں سے۔ تو علماء نے فرمایا کہ اس سلسلے کے اندر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ اب آپ سور پھونکیے، تو لہٰذا وہ سور پھونکیں گے، جس کے نتیجے میں ساری کائنات ختم ہو جائے گی، ہر جاندار کو موت آ جائے گی، جنات، انسان، فرشتے، جاندار، جانور، جتنی چیزیں ہیں سب ختم ہو جائے گی۔ پہاڑ ختم ہو جائیں گے، زمین ختم ہو جائے گی، چاند سورج ختم ہو جائیں گے، ستارے جھڑ جائیں گے، سورج بھی بجھ جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ پھر کچھ وقت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زندہ کریں گے، اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ، کیونکہ سب کو دوبارہ زندہ کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کرنے کے بعد ان کو دوبارہ حکم دیں گے کہ تم سور پھونکو۔ لہٰذا جب یہ دوبارہ سور پھونکیں گے تو ان کے دوبارہ سور پھونکنے کے نتیجے میں جتنے انسان زندہ تھے اور مر گئے تھے اور قیامت آ گئی تھی، اللہ تعالیٰ ان کے دوبارہ سور پھونکوانے کی وجہ سے سب کو زندہ کر دیں گے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے لوگ اس دنیا کے اندر آئے ہیں، چاہے وہ جنات ہوں، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ انسان ہوں، یا وہ جتنے جانور کیوں نہ ہوں، سب کو اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا، اور سب کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنے سامنے کھڑا کر کے حساب کتاب لیں گے۔ اس دن ایک میزان لائی جائے گی جس کو ترازو کہتے ہیں، اس میں لوگوں کے اعمال اور نامہ اعمال تولے جائیں گے۔ جس کا نیکیوں کا پردہ جھک گیا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا فیصلہ فرما دیں گے، جس کا برائیوں کا پردہ جھک گیا اس کے لیے جو ہے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ قیامت کے دن پل صراط بھی ایک چیز ہے جس سے ہر انسان کو گزرنا، چاہے وہ ایمان والا ہو یا کافر ہو، سب لوگوں کو اس پہ سے گزرنا ہے، اور وہ جہنم کے اوپر لگایا جائے گا۔ جنت تک پہنچنے کے لیے اس پر سے گزرنا کمپلسری ہوگا۔ جتنے غیر ایمان والے ہوں گے وہ سب کٹ کٹ کے نیچے گر جائیں گے۔ علماء نے لکھا کہ یہ 1500 سال لمبا رستہ ہوگا پل صراط کا۔ 500 سال اس کی چڑھائی ہے، پھر 500 سال یہ سیدھا ہے، اور پھر 500 سال اس کی ڈھلان ہے۔ بال سے زیادہ باریک ہے، جتنا بال باریک ہوتا ہے اس سے زیادہ یہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ سخت ہے، اور آگ سے زیادہ گرم ہے۔ اس پر سے گزرنا ہی پڑے گا، اور اس پر سے وہ لوگ گزر سکیں گے جن کے نامہ اعمال اچھے ہوں گے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمیشہ راضی کرتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے، نیک اعمال کرتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے، اور ساتھ ساتھ اللہ سے یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ یا اللہ ایمان والی زندگی، ایمان والی موت عطا فرما، اور اس بات کی کوشش بھی کرنی چاہیے دعاؤں کے ساتھ ساتھ۔ پروردگار ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔